بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المؤمنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں جا لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور نہ فیصلہ ٹلنے والا ہے، جس پر کسی بحث و مباحثہ کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے ہے، نہ ہی معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا تھا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کر کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا دوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا؟ تو صحرا میں جا کر واپس آ جائے گا۔ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام بھی جانتا ہو۔ اس قبیلے خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا یاز کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی بھی تو نہیں ہو سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے، یا اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ عمر رضی اللہ عنہ تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی
صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس ضرور آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ: ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں: امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں: کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں: مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المؤمنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمولی سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا ہے، نہ ہی کسی کی حیثیت صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لانا جانا چاہیے۔ قاتل ہیں، آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ چند لمحات پہلے وہ شخص آتا ہے، بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ تیرا کیا جانتا تھا؟ تیرا پتہ میں نہیں جانتا تھا۔ بولا: امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا: ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا: اے امیر المؤمنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر اور معافی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا: اے نوجوان، تمہارے عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام، ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور اسلام پر قائم رہنے اور ایمان کو اپنانے اور ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہی خاتمہ ہو۔ اور ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔